بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ملک بنتے رہتے ہیں اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ ملک بنانے کے لیے صحیح اور غلط طریقے دونوں استعمال کیے جاتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ صرف صحیح طریقہ ہی استعمال کیا جائے۔ ایسا ہی کچھ اس ایگریمنٹ میں تھا، پر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ انڈیا کا حصہ بن گیا۔ 1947 کو جب برصغیر چھوڑ کر انگریز جا رہے تھے تو برصغیر کی تقسیم میں 40% حصہ ریاستوں کا تھا۔ ریاستوں کو یہ اختیار دیا جا رہا تھا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں مل جائیں یا آزادانہ طور پر رہ لیں۔ کل 565 کے قریب ریاستیں تھیں۔ پاکستان والا حصہ نکال کر 535 کے قریب ریاستیں تھیں۔ ان سب کو ملا کر ایک ملک بنایا جانا تھا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ انڈیا کی طرف سے یہ کام سردار ولابھ بھائی پٹیل کو دیا گیا، جو بھارت کا ڈپٹی پرائم منسٹر تھا۔ قانون کے مطابق تو تمام ریاستوں سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ وہ کس ملک سے ملنا چاہتے ہیں اور انہیں اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جاتا، لیکن حقیقت میں ایسا ہوا نہیں۔ تقسیم کرنے کی بات آتی ہے تو تمام صحیح اور غلط راستے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ یہاں ہوا۔ کیونکہ چھوٹی ریاستوں کو نتائج کا پتہ تھا، اس لیے وہ بھارت کے ساتھ مل گئیں۔ باقی جو ریاستیں تھیں، کچھ کو پیار سے منایا گیا اور کچھ کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ جو ریاستیں انڈیا سے آ کر ملی تھیں، ان سے ایک ڈاکومنٹ سائن کروایا گیا جس کا نام تھا انسٹرومنٹ آف اکسیشن۔ یہ ڈاکومنٹ سب ریاستوں سے سائن کروایا جا رہا تھا اور یہ کام ولابھ بھائی پٹیل سر انجام دے رہا تھا۔ اس ڈاکومنٹ کے مطابق ان ریاستوں کو بھارت میں شامل ہونا تھا۔ یہ تمام کام مکمل ہو گیا، مگر 3 ریاستوں میں آ کر مسئلہ پیدا ہوا۔ یہ ریاستیں جوناگڑھ، حیدرآباد اور جموں کشمیر تھیں۔ جوناگڑھ کا راجہ مسلمان تھا اور اس کا ارادہ بالکل بھی بھارت کے ساتھ شامل ہونے کا نہیں تھا۔ جوناگڑھ کی زیادہ آبادی ہندو تھی، مگر یہاں کا راجہ مسلمان تھا۔ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ اس نے 15 اگست 1947 کو ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس کے مطابق جوناگڑھ کو پاکستان میں شامل ہونا تھا۔ قانون کے مطابق جو بھی ریاست پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہے، اس مقصد کے لیے وہ آزاد تھی۔ راجہ نے اس ریاست کو پاکستان میں شامل کر دیا۔ وہاں پہ دوبارہ ووٹنگ ہوئی یہ جاننے کے لیے کہ وہ کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ ووٹنگ میں بھارت کے حامی نکلے۔ اس طرح اس ریاست کو ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ برصغیر کی تقسیم میں انگریزوں نے ایک بات یہ خاص رکھی کہ دونوں ملکوں کی فوج کے کمانڈرز اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یقیناً حالات قابو میں نہ رہتے۔ اب 2 ریاستیں بچی تھیں، حیدرآباد اور جموں کشمیر۔ حیدرآباد کا راجہ بھی اسے پاکستان کے ساتھ جوڑنا چاہتا تھا، مگر جوناگڑھ کے حالات کی وجہ سے اس نے فیصلہ نہ کیا، بلکہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا جسے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کہتے ہیں، جس کے مطابق اس نے کہا کہ ابھی جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا۔ 1 سال کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کے ساتھ ملنا ہے۔ جموں اور کشمیر کا بارڈر پاکستان کے ساتھ ملتا تھا۔ یہاں پر مسلم اکثریت زیادہ تھی۔ کشمیر کا راجہ ہری سنگھ ہندو تھا، جبکہ زیادہ آبادی مسلمان تھی۔ راجہ کسی بھی قیمت پر اپنی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ تمام آپشنز پر غور کر رہا تھا۔ اگر راجہ ہری سنگھ پاکستان کے ساتھ ملتا تو اس کا ڈر تھا کہ زیادہ آبادی مسلمان ہے اور کہیں میری سلطنت ہی نہ چلی جائے۔ اگر وہ انڈیا کے ساتھ ملتا تو الیکشن کی صورت میں زیادہ اکثریت مسلم ہونے کی وجہ سے پاکستان کی حامی تھی۔ راجہ ہری سنگھ کو اپنی حکومت سے بہت پیار تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور نہ ہی آزاد ریاست کے طور پر رہنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان آزاد ریاست کے طور پر رہنا کتنا مشکل ہو۔ راجہ ہری سنگھ کے لیے بھی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا کشمیر کو لے کر لوگوں کا اگریشن بڑھتا جا رہا تھا۔ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ فوج انگریز کے پاس تھی اور یہاں پر فوج استعمال کرنا ممکن نہیں تھا۔ اکتوبر 1947 میں کچھ کشمیری مجاہدین نے کشمیر میں راجہ ہری سنگھ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ راجہ ہری سنگھ نے پریشانی میں مدد کے لیے جواہر لال نہرو اور ماؤنٹ بیٹن کو لکھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک پاکستانی فوج حملہ نہ کرے وہ تب تک دفاع کے طور پر فوج کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن جواہر لال نہرو نے اس شرط پر حامی بھری کہ اگر وہ انڈیا کے ساتھ ملے تو اس شرط پر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس طرح راجہ ہری سنگھ نے اس شرط پر حامی بھری کہ کشمیر اکسیڈز ٹو انڈیا، جس کا مطلب تھا کہ ریاست کشمیر کو انڈیا میں شامل کروں گا۔ اس پر انڈیا نے اپنی فوج کشمیر میں بھیجی اور اس طرح دونوں ملکوں میں باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ جب یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا تو انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ عوام کریں گے۔
یعنی کشمیر کے لوگ حق خود ارادیت کا استعمال کر کے فیصلہ کریں گے کہ وہ کس ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا اپنی آزاد حیثیت میں رہنا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ ان کو جوناگڑھ کے بدلے کشمیر ریاست دی جائے کیونکہ یہاں مسلم اکثریت زیادہ تھی اور وہ بھی پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، مگر ان کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر پر یہ پہلی جنگ تھی جو 1947 میں شروع ہوئی اور 1948 کے آخر تک جاری رہی۔ بالآخر جواہر لال نہرو اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لے گئے۔ اقوام متحدہ نے دونوں ملکوں کو جاری جنگ روکنے کا کہا اور ایک ریزولوشن پاس کی جس کے 3 بنیادی نکات تھے۔ نمبر 1، جو جہاں ہے وہی رک جائے، مطلب فوری جنگ روکی جائے۔ نمبر 2، دونوں ملکوں کو اپنی فوجوں کو کشمیر سے باہر نکالنا ہوگا۔ نمبر 3، اس کے بعد عوام ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہ وہ کس ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا اپنی آزاد حیثیت میں رہنا چاہتے ہیں۔ دونوں ملکوں میں جس پوائنٹ پر جنگ رکی وہ لائن آف کنٹرول یا LOC کہلاتی ہے۔ پاکستان میں جو کشمیر کا حصہ تھا وہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے اور بھارت میں کشمیر کا جو حصہ ہے وہ جموں کشمیر کہلاتا ہے۔ کشمیر ریاست کا تقریباً 30% آزاد کشمیر ہے جبکہ 70% جموں اینڈ کشمیر ہے۔ آج تک دونوں ملکوں میں کشمیر کے معاملے پر کافی جنگیں ہو چکی ہیں مگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس کا حل صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ممکن ہے جس کے مطابق کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے تاکہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکیں کہ وہ کس ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا اپنی آزاد حیثیت میں رہنا چاہتے ہیں تاکہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا خواب ممکن ہو سکے۔